کیا کہیں گے گزشتہ روز کا واقعہ ایم کیو ایم پاکستان جگہسائی کا سبب بنی ہے؟ پورے ملک میں لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب کس طرح کا ڈسپلن ہوا کرتا تھا اور یہ پارٹی کہاں سے کہاں گئی ہے؟ ارے وہ کیا شعر تھا کہ سانحہ ایک دم رونما نہیں ہوتا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں. یہ جو ہم پچھلے متواتر پروگراموں میں ہم کہتے آئے ہیں کہ دیکھیں ان کی جو لڑائیاں ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں، آفس سے نکل کے اسمبلیوں میں آئیں، اسمبلیوں سے نکل کے حلقوں میں گئیں، حلقوں سے نکل کے روڈوں پہ آئیں. اب یہ ہے کہ مرکز میں آ گئی. بالکل مرکز بھی محفوظ نہیں رہا اور بہت شدید نقصان ہو رہا ہے. مطلب کل خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا واقعہ ہو جاتا، کوئی ایک آدھ ان میں سے لیڈر ادھر کے جائے ادھر کے جائے، نقصان یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ ان کی قوم کا، ان کی پارٹی کا ہے. وہ ایک ہو چکے ہیں. یہ بات ان کو کس طرح سمجھائی جائے، کون سمجھائے ان کو کہ آپ ایک ہو چکے ہیں. اگر آپ کا اس لیڈر کو کوئی مارے یا اس لیڈر کو کوئی مارے تو بدعتی سب کی ہے، آپ سب کی ہے. بالکل. اور مارے کیوں سر؟ سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ لیکن جب نظریات ختم ہو جاتے ہیں، جب بات چیت ختم ہو جاتی ہے تو ادھر سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ تشدد اور یہ مار پیٹ. تو مطلب ان کے پاس بات چیت کے لیے کچھ رہ نہیں کیا. سر بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا. بالکل جہاں بات چیت اور مکالمہ ختم ہو جاتا ہے، جب آپس میں بیٹھنے کو آپ تیار نہیں ہوتے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے نواز وزیر صاحب، گزشتہ روز کا واقعہ قصوروار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں کسی ایک کو قصوروار نہیں سمجھتا. میں کسی ایک کی حمایت کروں کہ بھئی اس کی غلطی تھی یا اس کی غلطی تھی، نہیں. دونوں کی غلطی ہے، دونوں طرف کے بڑوں کی غلطی ہے جو نہیں بیٹھ رہے اور نہیں بٹھا رہے. اب خدا نہ خواستہ آنے والے دنوں میں جب یہ گلیوں کوچوں میں یہ لڑائی شروع ہو جائے گی، اور یہ شہر دیکھ چکے ہیں ہم، ایک دوسرے کے گھروں سے لے کے آنا جانا، اٹھانا، اغوا، یہ چیز یہ کیپیبل ہیں، کر سکتے ہیں دونوں طرف کے لڑکے. اور اس کا جو کچھ بھی نقصان ہوگا ان کا آپس میں ہوگا نا. میں کہنا توانائیاں یہ ضائع کر رہے ہیں یہ لڑکے. ان کی لڑائی بہت مضبوط اور منظم پارٹی سے ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. آپ کو ان جن سے حقوق لینے ہیں وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور آپ اپنا مذاق خود اڑا رہے ہیں. ان کی کیا مجال کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں. تو یہ کیا دکھ ہوتا ہے مجھے اس قسم کے پروگرام کرنے کا. مطلب اب یقین مانے کدے خوشی نہیں ہوتی، اور میں کوشش کرتا ہوں کم سے کم ایسے کوئی الفاظ کو استعمال کروں جس سے کہ کسی کی دل آزاری ہو، لیکن بات بھی کرنی ہے، ضروری ہے. تو اب اللہ کرے یہ آخری لڑائی ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے بعد واقعی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں. اچھا وہ یہ کہ سر یہ سارا واقعہ جو آپ نے کہا، آپ نے تجزیہ دے رہے ہیں آپ، تو یہ واقعہ ہوا اور کرسی کے بیٹھنے پہ نہ بیٹھنے سے کرسی کیوں نہیں ملی، پروٹوکول کیوں نہیں ہوا، یا باہر کھڑے ہو کر بڑبڑا رہے تھے ایم این ایم کے، اور پھر اس طرح چھوٹی سی چنگاری ہوتی ہے نا کسی بھی بات کو. چلیں سینئر نے اگر کچھ کہا بھی ہے تو جونیئر کو برداشت کرنا چاہیے. لیکن یہ لڑائی ہو گئی، آپ نے خود کہا بے غلطی کسی کی بھی ہو. تو بڑے جو لوگ ہیں، خالد مقبول صدیقی صاحب ہوں، انیس قائم خانی صاحب ہیں، مصطفیٰ کمال ہیں، فاروق ستار صاحب ہیں. اچھا فاروق ستار صاحب نے جس وقت یہ ہوا واقعہ، اس کے بعد ایک دو چینل سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ جمیل الحق کو مارا گیا ہے، ایاز الحق کو مارا گیا ہے، پیٹا گیا ہے. منگلا شرما ان کی ایک خاتون رہنما ہیں. اس طرح سبین غوری صاحبہ ایم این اے ہیں، خواتین کی مخصوص نشستوں پر ان کو بھی ان سے بدتمیزی کی گئی. تو خواتین کے ساتھ کم از کم میں سمجھتا ہوں. آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر واقعی ایسا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے فاروق ستار صاحب بڑے کریڈیبل آدمی ہیں، سینئر آدمی ہیں، وہ جو بات کر رہے ہیں. دیکھیں اس کی فوٹیجز تو آئی نہیں، کیونکہ ادھر کی جتنی بھی ڈی وی آر تھے، وہ چیزیں تھیں، ریکارڈنگ کی تھی، وہ سب نکال کے لے گئے. اچھا حیرت انگیز ہے کہ جو بھی کوئی نکال کے لے گیا کوئی شخص بتانے کو تیار نہیں ہے دونوں گروپ کی جانب سے کہ کون تھا. نہیں بتائیں گے، بہت پکے ہیں، اس بات کو تو چھوڑ دیں. نہیں وہ آئے گی، لیکن وہ نکال کے لے گئے تو اس لیے ہم قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں، یا ادھر جو موجود تھے آپ کے بھی ذرائع اور میرے بھی ذرائع، ان کے ذریعے جو پتہ لگا ہے. لڑائی دو بڑوں میں ہوئی، اور وہ ترک کلامی اگر امین الحق یا انیس بھائی دونوں میں سے کوئی بھی ایک ذرا سا بردباری کا مظاہرہ کر جاتے تو یہ اتنی نہیں بڑھتی. کارکن تو اپنے لیڈروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں دیکھیں یہ جو آپ نے بات جب وہ اجلاس جو چل رہا تھا. نہیں سر آپ کو لگتا ہے انیس قائم خانی کے سامنے امین الحق صاحب کھڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، سینئرٹی کے طور پہ تو نہیں ہو سکتے، لیکن ہوئے. ان کلامی تو ان دونوں میں ہی سٹارٹ ہوئی، کیونکہ وہ اجلاس کر رہے تھے
یہ 14 اگست کے سلسلے میں جو اگست میں ریلیاں انہوں نے نکالنی ہے, احتجاجی پروگرام دونوں نے کرنے ہیں. اس سے ایک دن پہلے حیدرآباد میں بھی تلخ کلامی ہو چکی تھی, ہارٹ فیلنگ آلریڈی ان میں پورے کافی دنوں کی بھری ہوئی تھی. تو وہ اجلاس کر رہے تھے تو انہوں نے بولا اجلاس میں ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا تھا, حالانکہ کسی جگہ یہ بات ہوئی تھی کہ دونوں مل کے کریں گے, تو کسی کو یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ دونوں مل کے کریں گے. لیکن جب یک طرفہ اجلاس ہو رہا تھا تو وہ شاید لیاری سے آ رہے تھے, وہ بھی کوئی ایک اجلاس کر کے اسی سلسلے میں اپنی پارٹی کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے. کہ وہ ادھر آئے تھے, ادھر اجلاس چل رہا تھا, تو انہوں نے ان سے گلا شکوہ کیا کہ یہ آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا, یہ کیا وہ کیا. بہرحال وہ جو بھی بات تھی وہ روم میں پھر وہ تلخ کلامی میں بدلی, پھر تلخ کلامی ہاتھا پائی میں بدلی, اور پھر ہاتھا پائی فائرنگ میں بدلی, اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پھر پہلی بار میں نے دیکھا مین میڈیا کی سرخیوں کی زینت بنا. کل ہر بڑے میڈیا ہاؤس نے 9 بجے 10 بجے 11 بجے کی خبروں میں یہ چیز چلائی ہے, ورنہ عام طور پہ نہیں آتی تھی. بالکل, مجھے تو وہ وقت یاد آ گیا ایم کیو ایم کا کہ اس طرح کے مرکز پہ تقریبات ہوتی تھی یا پروگرام ہوتے تھے تو تمام چینلز کو مجبوراً بھی لائیو دکھانا پڑتا تھا. کل مجبوراً نہیں دکھا رہے تھے, کل تو واقعی دکھانا پڑا ان کو, بھئی فائرنگ ہو گئی, بگڑ مچ گئی, لوگوں کو مارا. اچھا ایک واقعہ پر اس میں کل کا جو ہے, وہاں ایک نجی ٹی وی لوگ استعمال کرتے ہیں لوگ, حالانکہ بتانا چاہیے, سما کا کیمرہ مین تھا, اس کو بھی مارا پیٹا گیا. اس سے کہا گیا کہ ڈی وی آر نکال کے, تو اس نے کہا بھائی ڈی وی آر اس کیمرے میں نہیں ہوتی, وہ پرانے دور کی باتیں. اس کا مطلب وہ کارکن پرانے تھے جو اس دور میں ڈی وی آر نکلواتے ہوں گے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جی پرانے تھے, اور ابھی رہا ہوئے تھے رحمان بھولا صاحب. وہ اطلاع ہے کہ وہ پھر گرفتار ہو گئے, اور بھی کچھ کارکنوں کی گرفتاری کی اطلاعات ہے, اور چھاپے مارے جا رہے ہیں. تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. میں دونوں کے لیے ایک شعر عرض کرتا ہوں اپنے پسندیدہ شاعر علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ, کہ کھول آنکھ زمیں دیکھ فضا دیکھ, کھول آنکھ فلک دیکھ زمیں دیکھ فضا دیکھ, لانڈی سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. تھوڑی شعر میں گڑبڑ ہے بات, لیکن سمجھ میں آنی چاہیے آپ لوگوں کو. لانڈی سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. 13 اگست کو انہوں نے بھی ایک پروگرام کا اناؤنس کیا ہوا ہے, جس کی وہ تیاریاں بڑے پرسکون انداز میں منظم انداز میں کر رہے ہیں. ہم بالکل پروگرام بھی کریں گے اس پہ, لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں ذرا اس کو, ان کی لڑائی سے فائدہ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہی ہمیشہ. لیکن سر اس میں ایک بات بتائیے, اس میں خاص طور پر یہ واقعہ ہوا, آپ نے کہا کہ جی یہ ہو گیا, اب کیا صورتحال ہے, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں کہ اب کیا آپس میں کمپرومائز ہو گیا ہے اور نیکسٹ واقعہ نہیں پیش آئے گا, یا اب بھی دوریاں برقرار رہیں گی, یا لگتا ہے آپ کو ساتھ بیٹھ کر اب حل نکال لیا جائے گا؟ دیکھیں علی, نیوز تو یہ ہے کہ جس وقت وہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے تھے, جی اناؤنس کر دیا تھا انہوں نے 11 بجے پریس کانفرنس سے, خالد مقبول صاحب, تو اس سے چند منٹ پہلے کہیں کوئی میٹنگ کال ہوئی, اور پھر وہ لوگ بیٹھے اور اکابرین کے ساتھ, ہاں, اور بڑی لمبی گفت و شنید ہوئی, تنبیہ ہوئی, اور وعدے پھر ہوئے کہ اب نو مور دس نانسنس ول بی ہیپن. دونوں نے بولا کہ بھئی اب جو ہے یہ نہیں ہوگا. دونوں نے یقین دہانی کرائیں, اور ایک طریقے سے سیز فائر ہو گیا. میں پھر یہ بول رہا ہوں, یہ سیز فائر ہوا ہے, کمپرومائز نہیں ہوا. دلوں میں تلخیاں موجود ہیں, باقی ہیں. جب تک کہ یہ ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس نہ کر لیں, کوئی ایک پروگرام کامیاب پروگرام نہ کر جائیں, مجھ کو یقین نہیں آئے گا. ایک بات آپ بھول رہے ہیں, اگر ساتھ بیٹھ کر پروگرام بھی کر لیں, پریس کانفرنس بھی کر لیں, بہت سی بات ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سارا واقعہ, یہ تلخیاں اور یہ معاملہ جب تک ختم نہیں ہوگا, جب تک انٹر پارٹی الیکشن نہیں ہوں گے؟ دیکھیں, ہونا تو یہی چاہیے, جو جھگڑے کی جڑ ہے آپ اس کو ختم کریں. جھگڑے اگر آپ یہی ہے نا, ظاہر ہمیں جو لگ رہا ہے. بالکل, لیکن ابھی اگست شروع ہو گیا ہے. اگست میں آپ دیکھیں تمام ہی پولیٹیکل پارٹیاں اس وقت فعال ہو گئی ہیں, بہت زیادہ, اور ایک ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کہ سیاسی طور پہ کوئی بہت کچھ ہونے والا ہے, ہونے جا رہا ہے. بالکل. اور اس وقت جبکہ پی ٹی آئی روڈ پر آ رہی ہے, آفاق صاحب آ رہے ہیں, ان لوگوں نے خود اعلان کیا ہوا ہے, پیپلز پارٹی آ رہی ہے, فضل الرحمان پر تول رہے ہیں. ایسے میں اگر یہ لوگ آپس میں ہی اپنی توانائیاں لڑکے ضائع کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. لوکل گورنمنٹ الیکشن سر پر آ رہے ہیں, سیاسی صورتحال پیپلز پارٹی اگر اپوزیشن میں بیٹھنے چلی گئی تو چینج ہونے جا رہی ہے. اس میں تو ان کو اس وقت بہت سیریس پالیٹکس کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ
आपसी मसाइल झगड़े में कंप्रोमाइज अगर रहे। इसी में ही उलझे जी, रहे बिल्कुल 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 सही तो कह ये रहे कुछ नहीं होगा। या तो जड़ को ख़त्म कर लें, आए छोड़ें, सबसे पहले 14 अगस्त से भी पहले ये मिल के बैठ के कोई एक कंसेंसस करके कोई इलेक्शन डिसाइड कर लें। ज़रूरी थोड़ी इंटर पार्टी इलेक्शन ज़रूरी थोड़ी कि वोट डाल के हो, कौन सी पार्टियाँ कराती हैं। आमतौर पर ये दिखाया जाता है ना, 2 दिन का काम है और एमक्यूएम के लिए तो कोई मसला है ही नहीं। वो जिस तरह की पुरानी पार्टी है उनको पता है किस तरह कराने, एक दिन अनाउंस करेंगे, लोग आएंगे, वोट डालेंगे, पहले से डिसाइड हो चुका होगा कंप्रोमाइज़ का ये लोग आ जाएँ। अगर इस तरह कर लें तो ये जड़ ही ख़त्म हो जाएगी झगड़े की। और नहीं हुई जब तक ये झगड़े की वजह मौजूद हो, आप कितना सीज फायर कर लें, कितना कंप्रोमाइज़ कर लें, करवा लें, देर पा नहीं होगा।